ومن ذریتی مالک تو میری اولاد میں سے کچھ کو امام بنا دے. یہاں حاشیہ جو ہے 20 اور 21 دونوں ہی سماعت فرمائیں. قول ومن ذریتی ھذا میری اس اولاد سے، میری اولاد سے، کا عطف التلقینی کما یقال سأمرک فتقول وزیدن ومن لتبعیدی وتخصیص البعد بذلک لبداہت استحالت امامت الکلی وان کانوا علی الحق. اب یہاں ایک سمجھے سوالی ہے، کیا ہے؟ اس کا جواب بھی ہے. اب آپ دیکھو ذرا، آپ ظاہر گرامر پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی طرف غور کریں. فرمایا میں تجھے، میں تو یہ دیکھو کاف ضمیر ہے نا، میں تجھے بنانے والا ہوں، تجھے، اور پیچھے ہے ومن ذریتی، ومن، بولو کیا ہے؟ ومن ذریتی. تو کہا میری اولاد سے، میری اولاد سے. تو اب اس کا ادب پڑ گیا کاف زمین پہ، کاف ضمیر پہ. تو ضمیر پہ عطف کیسے پڑے گا؟ ضمیر پہ کیسے؟ تو یہ تو جائز نہیں ہوگا. آپ نے پڑھا کہ ضمیر پہ جب عطف ڈالنا ہو، ضمیر پہ، تو یا تو پھر آپ ضمیر منفصل لائیں گے، ضمیر، یا آپ جو ہے کوئی کلمہ ایسا ہوگا جو فاصل ہو، ان میں فرق کرنے والا ہو، تو پھر عطف ڈالنا جائز ہوگا. کہ اللہ پاک میں کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو بنا میری اولاد میں سے، تو اسی پر اس کا عطف ہو. تو ظاہراً تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں عطف تلقین ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ تلقین کا عطف ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے میں سأمرک، میں تجھے حکم دیتا ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں. تو کہے وزیدن، تو کہے کیا؟ اب دیکھو وزیدن، تو واو آیا کہ نہیں زیدن؟ اب اس کا تم کدھر پڑے گا؟ کہاں پہ پڑے گا؟ کس پہ؟ میں تجھے حکم دیتا ہوں اور زید کو حکم دیتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ زید کو، اور اس نے بھی، تو وہ بھی تلقین، وہ بھی کیا ہے؟ تلقین. اور کاف ضمیر پر عطف اس کا پڑا ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ پڑھ گیا تو پتہ چلا عطف تلقین میں یہ جائز ہے. عطف وہ تلقین کر رہا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ پاک میں تجھے بنانے والا ہوں، کہا ہماری تو اسے بھی بنا دے، تو اسے بھی. تو بس یہ عطف تلقین کی طرح عطف، کہ جیسے وہ کہتا ہے سام امرک، میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو جواب میں کہتا ہے وزیدن، اور زید کو بھی، اور تو اب کاف ضمیر پر اس کا عطف پڑا تو یہ عطف تلقین سے ہے. تو عطف تلقین میں ضمیر پر عطف جائز ہے بلا کسی فصل کے، بلا اور ضمیر منفصل کے. تو بس تو کہے وزیدن. تو یہاں جو من ہے یعنی میری اولاد میں سے، من تبعیدیہ ہے، من یعنی میری اولاد میں سے کچھ کو، میری کہتے ہیں بعد کی تخصیص کرنا اس کے ساتھ، بعد کی اس کے ساتھ، کس کے؟ اس کے ساتھ یہ کل کی امامت کے، کل کی امامت کے بداہتاً ناممکن ہونے کی وجہ سے ہے. کس کے؟ ناممکن، یعنی سارے تو امام نہیں ہو سکتے. تو سارے امام ہو جاتے تو مقتدی کیڑا ہوئے گا؟ سارے تو نہ تھا. یہ تو عقل بھی کہہ رہی ہے، بغیر سوچے سمجھے بھی بندہ کہہ دے گا کہ یہاں بعد ہی ہیں، سارے تو نہیں امام بنیں گے، سارے تو میری اولاد. یہ تو بداہت کی وجہ سے کہ سارے امام بننا ناممکن ہے، اگرچہ وہ حق پر ہوں، سارے حق پر ہوں تو سارے امام بننا، سارے امام بنیں گے؟ کہتے تو سارے بندے نے، کہنے پیچھے کسی نے نہیں کھلونا، سارے ایک سارے ایسے ہی ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ من تبعیدیہ ہے، کیونکہ عقل تو فوراً اس بات کی طرف جاتی ہے اور بغیر سوچے سمجھے بندہ اس بات کی طرف جائے گا کہ سب کا امام ہونا ناممکن ہے اگرچہ حق پر ہوں، اگرچہ حق پر ہوں. اور میں اجعل ائمہ، تو ان کو امام بنا دے. یہ اشارہ ہے حذف مفعول کی طرف. کس کی طرف؟ یعنی ائمہ مفعول تھا نا، اس کے دو مفعول آتے ہیں،
میری اولاد سے تو بنا امام. امام تو ائمتن محذوف ہے, تو محذوف مفعول کے حذف کی طرف کیا ہو گیا؟ اشارہ. یعنی اس کا کہنا من ذریتی, من تو میری اولاد میں سے ائمہ بنا. کیا بنا دے؟ ائمہ. اور ابو البقاء کی عبارت میں یہ ہے کہ المفعولانی محذوفانی, دو مفعول محذوف ہیں, دو. وہ کہتے ہیں اصل عبارت یہ ہے اجعل فریقا من ذریتی اماما, اللہ پاک فرمایا کہ میں تجھے امام بنا. انہوں نے کہا مالک تو میری ذریت میں فریقاً ایک فریق اماما امام بنا. فریق مفعول اول, اماما مفعول ثانی. ابو البقاء کہتے ہیں یہ دونوں مفعول یہاں موصوف ہیں, دونوں, یعنی کہ شاعر نے جو نکالا ائمتن ایک مفعول محذوف ہے. قال لا ینال عہد الظالمین, فرمایا ابراہیم امامت کا میرا جو عہد ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچتا, یعنی کافروں کو نہیں پہنچتا. یہاں دیکھیے حاشیہ نمبر 22, الظالمین لا تصیب الامامہ اہل الظلم, امامت نہیں ملتی ظالموں کو. کن کو؟ ظلم والوں کے امامت نہیں پہنچتی. من ولادی کا, تیری اولاد میں سے, آپ کی اولاد میں سے ظالموں کو امامت نہیں پہنچتی. یعنی ظالم اہل الکفری, یعنی کافروں کو. کس کو؟ تو بس اس نے خبر دی کہ ان امامت المسلمین لا یثبت لاہل الکفر من اولاد المسلمین والکافرین, مسلمانوں کی امامت کافروں کے لیے ثابت نہیں ہوتی. مسلمانوں کی امامت کافروں کے لیے ثابت نہیں ہوتی, مسلمانوں کی اولاد سے اور کافروں کی اولاد سے. بس اللہ پاک نے فرما دیا, اللہ پاک نے فرما دیا. اب کافر مسلمانوں کا ولی نہیں ہو سکتا, کافر اور کافر مسلمانوں کا والی نہیں ہے. کافر کیونکہ امامت مسلمانوں کی کافروں کے لیے ثابت نہیں ہوتی, کافروں کے لیے. یہ دیکھو اللہ پاک کافروں کو نہیں پہنچتا, تو لہذا امام مسلم, امام. قال اللہ تعالیٰ و تبارکنا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے برکت دی اس پر اور اسحاق پر اور ان کی ذریت میں سے, ان کی ذریت میں سے برکت رکھی. وہ محسن ہے, ایک محسن, و ظالم النفس ہی, اور ایک وہ جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے, اپنے ذریت ایمہ, ان کی ذریت میں سے محسن ہے, ان کی ذریت میں سے محسن ہے اور ظالم ہے. کیا ہے؟ ومن ذریت محسن و ظالم النفس مبین, اور واضح ظالم, اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے. تو محسن کون ہے پھر اس آیت میں؟ والمحسن المؤمن, جو اللہ پاک نے کہ اسحاق اور ان کی اولاد میں سے, ان دونوں کی اولاد میں سے محسن ہے اور ظالم ہے کھلے اپنے نفس پہ. تو محسن سے مراد المؤمن, اور وہ ظالم جو آیت میں ہے ظالم, اس سے مراد الکافر, کہ ان کی ذریت میں سے مومن اور کافر, مومن اور امامت مومن کے لیے امامت. تو قالت المعتزلۃ ھذا دلیل علی ان الفاسق لا یصلح للامامہ, معتزلہ نے کہا کہ دلیل ہے اس بات پر کہ فاسق امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا, امامت کی. تو انہوں نے کہا کہ کیسے جائز ہے کہ نسب الظالم للامامت, کہ ظالم کو مقرر کرنا امامت کے لیے کیسے جائز ہے؟ جائز ہوگا. والامام کف الظلمہ, امام تو ظلمت سے روکتا ہے, امام ظلم سے روکتا ہے. تو پس جب مقرر کیا جائے جو ہو ظالم فی نفسی ہی, جو پھر جب ظالم جو اپنے نفس میں ظلم کرنے والا اسے مقرر کر دیا جائے, تو پھر کیسے ظلم سے روکے گا؟ وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے جس شخص نے بھیڑیے کو نگہبان بنا لیا, تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ظلم ہی کیا تھا. بھیڑیا حفاظت کرتا ہے کہ کھاندہ ہے؟ تو بھیڑیا حملے کرتا ہے, جانور پکڑتا ہے, شکار ہے, تو بھیڑیا درندہ ہے. تو کہتے ہیں جس نے پھر ظالم کو کیا کیا, جو مقرر کرے اس کو جو اپنے نفس میں ظلم کر, جو ظالم ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے بھیڑیوں کو نگہبان بنایا تو اس نے ظلم کیا. تو جس نے ظالم کو امام بنایا تو اس نے بھی ظلم کیا. لیکن اہل سنت کہتے ہیں, یہ تو معتزلہ تھے نا, گمراہ فرقہ, ہم کہتے ہیں نقول المراد بالظالم الکافر, اس جگہ ظالم سے مراد کافر ہے, نہ کہ مومنین میں جو فاسق فاجر ہیں
وہ مراد ہے، بلکہ مومن کے مقابلے میں کافر ہے. کون ہے؟ کافر ہے. تو یہ جگہ کافر مراد ہے، مطلق ظالم مراد نہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اپنے نفس پہ بھی ظلم کرنے والا ہو تو فاسق معلن نہ ہو، فاسق معلن. تو وہ تو جو ہے نماز کا امام بن سکتا ہے، نماز کا امام بن سکتا ہے. یہاں ہے کافر، یا دوسری طرف بھی فاسق ہو تو امام بن سکتا ہے، لیکن کافر مومن کا ولی نہیں بن سکتا اور امام نہیں بن سکتا. قیلا، با نے کہا کہ انہو سان یکون ولدہ نبی، با نے کہا کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ان کی اولاد نبی ہو جیسا کہ وہ تھے، تو بس خبر دی گئی کہ ان ظالم لا یکون نبیا. با نے یہ بھی کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ میری اولاد میں سے نبی ہوں، تو فرمایا آپ کی اولاد میں سے ظالم جو ہیں، اللہ پاک نے خبر دی کہ ظالم جو ہیں وہ نبی نہیں ہوتے. یعنی کافر تو جب کافر نبی نہیں ہوتا تو کافر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. نبی کا بیٹا بھی ہو انکار کر دے تو کافر ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا تو کوئی حیثیت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد دیکھو نیچے، تو ان میں پھر اولاد میں کتنے نیچے کافر ہوئے، کیا ان کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ پاک ماتا کہ کافر اور مشرک یہ تو سب سے بدتر مخلوق ہے، سب سے بدتر مخلوق ہے. تو پھر انہیں نسب فائدہ نہیں دیتا. انہیں نسب تب فائدہ دے گا جب وہ ایمان لائیں گے. تو جو مومن ہو تو پھر اسے نسب فائدہ دیتا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو پھر نسب بھی فائدہ نہیں دیتا. اللہ کا عہد ظالموں کافروں کو نہیں پہنچتا. واللہ تعالی اعلم بالصواب.